اکثر بد مذاہب جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت کے اوپر، اور پھر دیکھا گیا ہے کہ ان کا مذہب اکثری طور پر جو چل رہا ہے جس وجہ کی بنیاد پر وہ یہی وجہ ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے اہل سنت کے مزارات کے حوالے سے۔ اب جو مزارات کے اوپر خرافات ہوتی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم جو ہیں جاہل عوام کی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی تقریروں میں، تحریروں میں، یا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقہ سے، یا فتوے کی صورت میں، یا کسی تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، یا کسی بھی ایسی صورت میں کہ جو ایک معنی خیز ہو کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہو کہ معاذ اللہ یہ جو خرافات اور بدعات ہوتی ہیں مزارات کے اوپر اس کی اجازت دی ہو، کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں اجازت دی، نہ ہمارے مدارس والوں نے، نہ ہمارے علماء اکرام نے، نہ کسی بھی بندے نے نہیں۔ اور پھر دوسرے جو بد مذاہب ہیں وہ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے مزارات ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کو روکتے، یا آپ کا سارا ہولڈ ہے ان کے اوپر۔ تو اس کا ہم جو ہے پس منظر پیش کریں گے کہ یہ حقیقت میں کس کے ہولڈ میں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو محکمہ اوقاف ہے یہ اس کے انڈر اکثر جو مزارات ہیں ان کے انڈر ہیں، لال شہباز کے اندر، داتا صاحب علیہ رحمہ، یا چھوٹے چھوٹے جو معروف جو ہیں مزارات ہیں وہ سارے کے سارے۔ اب محکمہ اوقاف میں جو ہے وہ صرف اہل سنت نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ ادارہ ہے پاکستان کا مذہبی اعتبار سے، تو یہ محکمہ اوقاف اس میں سب شامل ہیں، تمام کے تمام جو معروف مسالک ہیں پاکستان میں جو پائے جاتے ہیں وہ سب شامل ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، اہل سنت ہو، یا وہابی ہوں جو غیر مقلد ہیں، یا مقلد وہابی یعنی دیوبندی ہوں، تو ایک ہی بات ہے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں اس میں۔ تو جب مزارات کے حوالے سے یہ اکثری طور پر یہی ہوتا ہے کہ مزارات میں مساجد جو ہوتی ہیں وہاں پر اہل سنت ائمہ کرام اور خطیب حضرات کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہ جو مشترکہ طور پر ہونے کی وجہ سے یہ مزارات ہمارے پاس نہیں ہیں، اہل سنت کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے یہ الزام ہم پر بنتا ہی نہیں کہ یہ مزارات پر جو خرافات و بدعات ہوتی ہیں اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، اور اس کے علاوہ 3-4 بزرگ اور بھی تھے، تو انہوں نے اکٹھے مل کے ایک اپیل دائر کی، محکمہ اوقاف والوں کو پیش کی، اس میں یہ ساری اپیل لکھی ہوئی تھی، یعنی یہی چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ یہ جو مزارات پر خرافات ہوتی ہیں اس کو کسی طریقے سے بند کیا جائے، نہیں تو یہ ہمارے حوالے کیے جائیں، مکمل طور پر ہولڈ ہمیں دے دیا جائے۔ اور سلیم قادری صاحب تو سنی تحریک کے بانی ہیں، انہوں نے تو تقریباً جب بھی مزارات پر یا کسی ایسی ویسی میٹنگ پر جاتے تھے جو یعنی کہ معنی خیز ہوتی تھی، تو وہاں پر یہ اعتراض اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں مزارات جو ہمارے اہل سنت کے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے تاکہ ہم ان خرافات کو ختم کریں، لیکن ان کی بھی نہ سنی گئی، اور پھر اپیل دائر کی، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی جہاں تک ہم سے ہو سکا، محکمہ اوقاف، حکومتی جو ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ یہ مزارات ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم ان چیزوں سے ان کو پاک کر سکیں، لیکن ہماری کون سنے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہ وہابی دیوبندی حضرات جو ہیں وہ اتنا چیختے ہیں، اتنا چلاتے ہیں کہ آپ کے مزارات پر یہ ہو رہا ہے، فلانا ٹمکانا، شرک، بدعت، حرام معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان کو روکتے؟ تو پہلی دو وجوہات اگر بندہ سمجھ لے تو اس کی بات میں، اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر ہم ایک بات وہابی اور دیوبندی مقتدہ فرقے کے علماء سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور ہمیں ہولڈ دیا جائے، اور پھر یہ مشترکہ مسئلہ ہے، یہ کسی وہابی، دیوبندی، اہل سنت یا شیعہ حضرات کا مسئلہ نہیں ہے ان خرافات کو ختم کرنے کا، یہ سب کے سب چاہتے ہیں ان خرافات کو ختم کیا جائے۔ تو ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی، تو یہ وہابی اور دیوبندی حضرات جو اعتراض ہم پر اٹھاتے ہیں، اور ان کا آدھا سے زیادہ مذہب اسی کے اوپر چلتا ہے کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تم کیسے مذہب کی طرف جا رہے ہو، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، جبکہ وہ جاہل عوام ہے اور جاہل عوام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس کے عمل کا۔ تو ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی، تو آپ نے کیا اپنی طرف سے کوشش کی؟ حکومتی اداروں کو بتایا یا ان کے سامنے اپیل دائر کی؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو اپنی طرف سے کیا، آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال ہے آپ کے اوپر۔ اور ہمارے پاکستان محکمہ اوقاف جو ادارہ ہے جس میں مزارات وغیرہ مختلف مذہبی رسومات جو پاکستان کے اندر ہوتی ہیں، اس میں کسی بھی مسئلے کے اوپر، چاہے رویت ہلال کمیٹی کا ہو یا کسی بھی اعتبار سے مذہبی مسئلہ ہو، تو وہ سب اکٹھے ہو کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ بالخصوص وہابی دیوبندی حضرات جو ان کے نمائندے ہیں حکومتی اداروں میں،
اس مذہبی اعتبار سے، تو وہ ان مزارات پر جو خرافات و بدعات وغیرہ ہوتی ہیں ان سب کو ختم کرنے کے لیے سب سر جوڑ کر اکٹھا ہو کر بیٹھ کر اس چیزوں کو ختم کر سکیں۔ ویسے تو ان مزارات کے اوپر ان کا ہولڈ ہے تو صحیح مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کا، لیکن اس طرف کیوں نہیں ان کی توجہ ہوتی کہ یہ جو بدعات و خرافات ہیں ان چیزوں کو ختم کیا جا سکے؟ جیسے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن اکثری طور پر چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو ان حضرات کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے سر جوڑ کر اس مسئلے کے اوپر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں، تاکہ یہ جو ہمارے اوپر ایک الزام ہے اہل سنت کے اوپر اس چیز کو ختم کیا جا سکے۔ اب نہ جانے کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے یہ اس مسئلے کے اوپر اکٹھے نہ ہوئے اور نہیں ہو رہے، لیکن ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ لازمی طور پر کریں تاکہ یہ جو خرافات و بدعات وغیرہ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک میں ہوں وہ ناجائز و حرام ہی ہیں، تو اس مسئلے کا حل لازمی ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ کسی فرد واحد کا جو معاملہ ہوتا ہے عمل، وہ کسی پورے مسلک کا عمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی کسی بھی فرد کسی بھی مسلک کے عالم دین کا کوئی ایسا معاملہ جو اس مسلک سے بالکل ٹکراتا ہو، وہ کبھی بھی اس عالم دین کا عمل اس کے لیے فرد واحد کا عمل اس مسلک کے اعتبار سے نمائندگی کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا۔ جو اہل سنت کے جو معاملات اور عقائد و نظریات ہیں وہ مسلمہ ہیں، اور اس میں اگر کوئی بھی اہل سنت کا نام لیتے ہوئے کہے کہ جناب ہم یہ اہل سنت کا بندہ ہے، آپ کا بندہ اس نے یہ بات کی ہے، تو بندہ ہے تو انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس مسلک کا نمائندہ یا اس مسلک کے عقائد و نظریات یا معاملات میں شامل ہے۔ تو ہم نے یہ جاہل عوام رہی، اس کا تو کسی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ مشترکہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ سب اکٹھے ہو کر مل کر اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور کسی بھی خاص مکتبہ فکر کی طرف اس چیز کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے وہابی دیوبندی حضرات مولویان نظام بھی جو ان کے ہیں علماء کرام وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اکٹھے ہو کے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم بھی اس چیز کے خلاف ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بریلی مذہب میں یہ ایسا لکھا ہوا ہے، بریلی مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ کس کتاب کے اندر لکھا ہے یا کس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کس تحریر سے آپ اس بات کا جواز اٹھاتے ہیں؟ ہمارے علماء کرام نے تو محنت شاقہ کرنے کے بعد کئی کتابیں مرتب کی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ اور سجدہ تعظیمی کے اوپر تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے باقاعدہ طور پر کتابیں تصنیف کی ہوئی ہیں، رسالے تصنیف کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، اور بہت ہی یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود تو آج ہم اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے پہلے ہمارے علماء کرام جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنی جو سا ہے اپیل بھی دائر کی، پھر تقاریر کے اندر بھی کہتے رہے۔ یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے ہم یہ جو بھی ہمارے کوئی اگر نمائندہ سن رہا ہے حکومتی ادارے کا یا ایسا ویسا بندہ، ان کو یہ چاہیے کہ یہ سب مل کر جو ہے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ان خرافات و بدعات کو ختم کریں۔ تو یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔